مراد سعید گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن ان کی فیملی مشکل میں آ گئی۔ کس طرح سے پنجاب پولیس نے ڈاکو بن کر پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے گھروں کو لوٹا، سونا اور نقدی لاکھوں روپے لے کر فرار ہو گئے۔ بزرگوں کی گرفتاریاں کس طرح سے کی گئیں؟ فرانس کے قانون نے پٹھان اور جنرل باجوہ دانو کو کیسے بچا لیا؟ کشمیر کا اصل سوداگر کون تھا؟ حامد میر نے آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں بیٹھ کے کس نوعیت کے انکشافات کیے؟ آج کے اس اہم گورکھ دھندا کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انتخابات جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے وہ کب ہوں گے، اس کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، لیکن اس بار ہم ان 4 پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے پھر سے ذکر کرتے ہیں کہ فرانس کے اندر جو واقعہ پیش آیا ایک پٹھان اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے درمیان، اس سے پہلے بھی میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک اور خبر چھپی تھی۔ یہ خبر نہیں تھی کہ جنرل باجوہ اٹھ کے چلے گئے، پٹھان نے پھر بھی ان کا پیچھا کیا، ننگی گندی گالیاں دی گئیں جو کہ نازیبا تھیں، غلط تھا۔ وہیں پہ یہ بھی دکھائی دیا کہ جنرل باجوہ اتنے ہمبل، مددگار، ہیلپ فل ہیں کہ انہوں نے جو اپنی اہلیہ ہیں ان کا بیگ اٹھا رکھا تھا اور وہ چل رہے تھے۔ اور ایک وقت میں ایک شخص آرمی چیف ہوتا ہے، ملک کا ایک بہت بڑا سربراہ ہوتا ہے، آرمی کا سپہ سالار ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، پھر وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سیڑھیوں کے اوپر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے۔ فرانس یہ ملک ہے، اس کا ایک شہر ہے جہاں پہ ایک عمارت کے سامنے جو سیڑھیاں ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک پٹھان افغانستان سے جس کا تعلق، وہ ان کو دیکھ لیتا ہے اور وہاں پہ جب دیکھتا ہے تو سارا معاملہ جو ہوا آپ کو پتہ ہے۔ وہ پولیس بلانے کی بات کرتے ہیں لیکن پولیس کو نہیں بلاتے، پھر وہ شخص گالیاں دیتا ہے، جنرل باجوہ بے بس، مجبور اور لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہی واقعہ پاکستان میں رونما ہوتا تو پہلی تو بات ہے یہ واقعہ ہو ہی نہ سکتا۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی بڑے افیسر کو، بیوروکریٹ کو، کسی بڑے سیاستدان اور بالخصوص کسی ریٹائرڈ آرمی چیف کو جو ہے وہ اس طرح سے کچھ کہہ سکے، چونکہ وہاں تو نہ آرمی چیف سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، نہ ہی اس طرح سے کوئی اس کو بات کہہ سکتا ہے، نہ ہی پاکستان کے اندر سابق آرمی چیف وہاں پہ اپنی اہلیہ کا بیگ اٹھائے گا۔ وہاں پروٹوکول، لاؤ لشکر، ڈی اے اربوں روپے ان کے پاس ہوتے ہیں، نوکر چاکر، ساری حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو جب پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوتا تو وہاں پہ اور کیا ہوتا؟ اٹھا کے لے جاتے، مار دیے جاتے، پہلی تو بات ہے سرے سے ہوتا ہی نہ۔ اب یہ واقعہ فرانس میں ہوا اور کیا آپ نے امیجن کیا کہ جس نے گالیاں دیں وہ بھی بچ گیا؟ جو گالیاں دے رہا تھا، اتنی بری جس نے گالیاں دیں، سارا کچھ ہوا، جنرل باجوہ ڈرے بھی، گھبرائے بھی، اس کے باوجود جو ہے وہ شخص فزیکلی ان کو مارنے کی کوشش کرتا یا چاہتا بھی کہ میں ایسے کروں تو وہ نہ کر پایا اور نہ کر سکتا، اس کی وجہ کہ قانون نے ایسے نہ کرنا دیا۔ جس طرح سے باجوہ صاحب کو پاکستان میں اگر کوئی شخص ایسے کہتا تو وہ اٹھا کے لے جاتے، اس کو مار دیا جاتا، اٹھوا دیا جاتا، کیونکہ وہاں قانون نہیں ہے، ہم تھرڈ ورلڈ ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ حرکت پاکستان کے بجائے جو فرانس کے اندر ہوئی، یہ بھی کیا ہوا کہ فرانس کے قانون نے نہ تو اس بندے کو باجوہ کے اوپر حملہ کرنے دیا اور نہ ہی باجوہ صاحب جو تھے وہ بھی فرانس کے قانون کی وجہ سے بچے، اور فرانس کے قانون نے اس طرح سے پٹھان اور جنرل باجوہ دونوں کو بچا لیا۔ یعنی کہ پٹھان جو تھا صرف زبان کا استعمال کر سکا، فزیکل نہیں ہو سکتے، پولیس پکڑتی ہے، سزا ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ایک قانون ایک ہی ملک کے اندر وہ تھے، غیر مسلم ملک تھا، اور اس فرانس کے اس قانون نے ان دونوں کو بچا لیا اور صرف زبان کا استعمال ہوا اور پھر خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ واقعات کسی پاکستان جیسے ملک میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہو جانی تھی۔ کیوں؟ وہاں قانون کوئی نہیں ہے، وہاں جو چاہتا جس کو کچھ کہہ سکتا تھا، وہاں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جن ملکوں کے اندر قانون ہے وہاں پہ آپ دل کے اندر بغض، حسد، انات، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ صرف زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی اتنی ایسی ننگی اور گندی گالیاں نہیں، لیکن آپ زبان سے جو چاہیں آپ تنقید کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ پھر دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بزرگوں کی گرفتاریاں کیسے ہوئیں۔ عماد اظہر کے ابا کو اٹھا لیا گیا، ندیم افضل چند جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں آئے، اب پھر پیپلز پارٹی میں ہیں اور وہ یقیناً کہیں عراق میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کے ابا جو تھے وہ کہیں پی ٹی آئی کی جو لسٹیں بنی تھی اٹھانے والی،
وہ جو ڈالے والے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو اس لسٹ میں ان کا نام شامل تھا. اب اٹھانے والوں کو کیا پتا یہ کس کا ابا ہے, کس کا دادا ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا باپ ہے اور کیا ہے. تو وہ 85 سالہ ندیم افضل چند کے ابا کو بھی اٹھا کے لے کے گئے, پہچانا, دیکھا سنا کہ یہ تو ندیم افضل چند جو حکومت میں پیپلز پارٹی کے ہیں بندے, یہ تو ان کے ابا ہم لے آئے. تو ان کے ابا کو, جن کے ابا نے اٹھایا تھا, انہیں واپس چھوڑنا پڑا. عماد اظہر کی فیملی جو بہنیں تھیں ان کو بھی ٹارچر کیا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ پنجاب کی جو پولیس تھی وہ کس طرح سے ڈاکو بن گئی. یہ ہیں میاں اسلم اقبال جو پاکستان تحریک انصاف کے یقیناً ایم پی اے تھے. ان کی بیٹی کی نکاح کی سرمنی تھی, پھر شادی ہونی تھی, ہال کی بھی بکنگ تھی. پہلے تو ان کے گھر کے اوپر 40 لوگوں نے ریڈ کیا, ان کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی. شادی کے اصول کے لیے جو نقدی 7 لاکھ روپے تھے وہ بھی پنجاب پولیس اٹھا کے لے گئی. سنا گیا, بتایا گیا, کہا گیا, ٹویٹ کیا میاں اسلم اقبال نے کہ وہ گھر سے زیورات سمیت, نقدی کیش سمیت اور باقی جو قیمتی سامان تھا وہ بھی لے گئے. وہ جو کیمریز وغیرہ لگے تھے, اس کا ڈیکوڈر ہوتا ہے جس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ باکس بھی اٹھا کے لے گئے. اب پولیس کو بہانہ مل گیا, جو بھی بندہ امیر ہے جس کے ساتھ ایک ہی دوسرے کے ساتھ عام پبلک میں دشمنی ہے, اس کا نام پی ٹی آئی کے اندر ڈال دو, اس کا نام 9 مئی کے سانے میں ڈال دو. امیر کو پکڑو, ڈیل کرو, 500,000 1 ملین روپیز 10 لاکھ لیے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. اور جب آپ کو بھیجیں کسی کے گھر, وہاں ننگی ماں بہن کی گالیاں بھی دو, بزرگ مائیں جو بیٹھی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرو. جب وہ بندہ نہ مل سکے تو آپ وہاں سے جو ہاتھ لگے اس کو لے جاؤ. تو اس طرح سے پھر یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا اگر میاں افضل ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر سے زیورات اور نقدی جو 7 لاکھ روپے تھے لے گئے, تو اس مینس کہ یہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ڈاکو بن گئی. یہ کام تو ڈاکو کرتے تھے, پولیس کو تو چوروں کو پکڑنا تھا. جب پولیس خود ہی ڈاکو بن جائے اور چوری کرنی شروع کر دے, اور اس آڑ میں کہ یہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا, آپ اس کے جو دوررس نتائج ہیں وہ اور کہاں تک جائیں گے کہ پولیس کسی کو گرفتار کرنے جاتی ہے, ریڈ کرنے جاتی ہے. وہ شخص مذمت کر چکا ہے کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 9 مئی کو سارے واقعات ہوئے ہیں, اس کے باوجود آپ جا رہے ہیں, چیزیں اٹھا کے لا رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, گالیاں آپ دیتے ہیں, ساری حرکتیں آپ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سلیوٹ کریں, لوگ آپ کی بلے بلے کریں. نفرت اتنی بن چکی ہے کہ آپ پولیس کیا باقی ادارے کے 30 سال لگیں گے آپ کو ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور باقی چیزیں کرنے کے لیے. کیوں اس طرح کے کھلواڑ کیے جا رہے ہیں, کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ آپ بھی سوچیں. ہم تو سوچ چکے ہیں, ہم تو صرف اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ عماد اظہر کے والد کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان کا نام تھا میاں اظہر, جو 82 سال کی عمر کے ہیں. تو پاکستان کے اندر اس وقت جس کا دل آتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تحریک انصاف کے جہاں پہ اس طرح کے رہنماؤں کے ساتھ سلوک کیے جا رہے ہیں, وہیں پہ مراد سعید جو ہیں, پہلے ان کی گرفتاری کی بات آئی تھی, اب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے. لیکن مراد سعید خود تو بچ گئے, خود کو تو بچا رکھا ہے, لیکن ان کی فیملی, ان کی بہنیں, بھائی, رشتہ دار جتنے ہیں وہ سخت شکنجے میں ہیں, اور ان کے گھروں کے اوپر ریڈ کیا جا رہا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے وہ کہاں پہ ہیں, تشدد بھی ہو رہا ہے, پکڑا بھی جا رہا ہے, ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کے اوپر پریشر ڈالیں اور کوشش کریں کہ کسی طرح سے مراد سعید تک ہم پہنچ سکیں. اور مراد سعید خود تو بچ کے, لیکن ان کے جتنے ساتھی تھے وہ سارے مشکل میں آن پہنچے. آزاد کشمیر کا اصل سوداگر کون ہے, کون کشمیر بیچنا چاہتا تھا, کون سودا کرنا چاہتا تھا, پھر سے باجوہ صاحب کا ذکر ہوگا. حامد میر صاحب کبھی کبھار جب بولتے ہیں تو پورا سچ بولتے ہیں, بہترین طریقے سے بولتے ہیں. بطور کشمیری میں نے 5 سال پہلے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کرنا ایک طرح سے چھوڑ دیا تھا. میں حیران ہوتا تھا وہ لوگ کیوں شہید ہوتے ہیں, کیوں چیزیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اگر سنا ہو, دیکھا ہو, آف دی ریکارڈ بھی بات چیت ہوتی رہی لوگوں کے ساتھ. میں شروع سے کہتا رہا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ناٹ پولیٹیشین, جسٹ اسٹیبلشمنٹ. چائنا کی اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے آج سے 5 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے کشمیر کو تقسیم کرنا ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ان کے پاس, پاکستان کے پاس رہے گا. سری نگر ویلی جموں کا علاقہ بھارت کے پاس رہے گا. لداخ, تبت اور اس طرح کے علاقے جو ہوں گے وہ چائنا لے لے گا. اور اس کا معاملہ حل ہو چکا. یہ جو آرٹیکل 370 بھی لگا تھا یہ تینوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے لگا تھا, اور پھر عمران خان کے کھاتے میں کچھ چیزیں ڈال دی گئیں, اور چیزیں ہوئیں, اور کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے صرف خاموشی اختیار کی گئی. اور یہ جو کانفرنس ہو رہی تھی جس کا کچھ نیشنلسٹوں نے, آزاد کشمیر کے جو ہیں انہوں نے کچھ بگدڑ کی, جبکہ حامد میر نے ایسے قصے بنائے کہ کیسے میں 9 ماہ کشمیر کے اوپر بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ بین کر دیا گیا. جنرل باجوہ نے ہمیں بلایا, بالآخر مجبور ہو کے انہوں نے نام لیا کہ یہ جو جنرل باجوہ تھے یہ کہتے تھے آپ میڈیا والے, آپ جو صحافی ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو حل نہیں ہونے دیتے,
تھے, وہ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के चिनाब फार्मूले के तहत इसकी तकसीम करना चाहते थे, और हो तो फिर भी गई. लेकिन हामिद मीर ने कहा कि हमने आवाज़ उठाई, सारी चीज़ें की, और जनरल बाजवा हमें बुला के ये भाषण देते थे और कहते थे कि हम कश्मीर का मसला इस तरह से हल करना चाहते हैं. और जनरल बाजवा जो हैं वो कश्मीर का सौदा करना चाहते थे, कश्मीरियों का सौदा करना चाहते थे. ये इतनी बेरहम उस वक्त के सिपा सलार थे कि जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों की कुर्बानियाँ जो थी उनको सामने नहीं रखा. लोग अंधे हो गए, लोगों के साथ किस किस नौयत की ज़्यादतियाँ नहीं हुई आप भूल के, और आपने हमेशा कश्मीर को जो है वो सियासत के दौर के ऊपर इस्तेमाल किया और मसला कश्मीर के ऊपर सियासत होती रही. आज अगर लोग ये कहते हैं, और कल भी अगर ये लोग कहते थे, और मुस्तकबिल में भी अगर कहना शुरू कर दिया मज़ीद कि कश्मीरियों को पाकिस्तान और भारत दोनों से आज़ादी चाहिए, तो फिर किस तरफ जाएंगे. कहते भी हैं आइंदा ये चीज़ें मज़ीद ज़ोर पकड़ेंगी. तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के अंदर बैठ के हामिद मीर ने जो इंकशाफात किए हैं कि ये कश्मीर के सौदागर जनरल बाजवा थे और ये चाहते थे सारी चीज़ें हों, उसमें उन्होंने इमरान खान का कोई जिक्र नहीं किया, किसी नवाज शरीफ, किसी और का कोई जिक्र नहीं किया. तो ये सारी किस्से कहानियाँ जो हैं वो सच सामने आ रहा है. सच बड़ा कड़वा होता है. आज देखिए कि अगर थोड़े से वो कमज़ोर क्या हुए, जनरल बाजवा पाकिस्तान की तारीख के सबसे नापसंदीदा आर्मी चीफ या आर्मी ऑफिसर के तौर के ऊपर देखे जा रहे हैं. वो इतने नंगे और गंजे हो चुके कि आज हर शख्स जो उस वक्त पाबंद सलासल था, जो बोल नहीं सकता था, आज सबको मौका मिला और सारे जो उनके हवाले से किस्से कहानियाँ सब लोग बयान करना शुरू हो चुके हैं. मैं ये सच बयान करने के ऊपर बतौर कश्मीरी हामिद मीर साहब को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने ये अपने सीने में राज दफन करके इस दुनिया से नहीं चले गए. वो ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी दे. तो उन्होंने अपनी हयाती में ये सच बयान कर दिया, बजाय इसके कि किताबें लिखेंगे. किताब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस दौर के अंदर. 90% पाकिस्तान के लोग नहीं पढ़ते, वो सिर्फ जो नसाब होता है स्कूलों में वो भी बड़ा कम पढ़ते हैं. तो बेहतर है आपके पास प्लेटफॉर्म है, जो बात जियो टीवी पे नहीं कह सकते वो पब्लिकली इवेंट में आके कहें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कहें. मगर इस निज़ाम के अंदर जो कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है, या आप लोगों के ऊपर कर्ज है उन लाखों कश्मीरी शोहदा का कि जो भी इस मसले कश्मीर के साथ खिलवाड़ करे, उनकी आज़ादी की तारीख के साथ खेले, उसको एक्सपोज होना चाहिए और इनको बद्दुआएं लगेंगी एक दिन. अपना ख्याल रखिएगा. फिर मिलेंगे अहम एपिसोड के साथ कि पाकिस्तान के अंदर कौमी इंतखाबात कब होंगे. आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ.